जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मौज़ूआत पर आपसे बात करेंगे। इमरान खान धड़ाधड़ ख़त लिख रहे थे आर्मी चीफ़ को, आज आर्मी चीफ़ की तरफ से जवाब आ गया है। ख़त का जवाब क्या आया है, इस पे कुछ बात होगी। साथ साथ आपको बताएंगे कि तुर्किया के सदर तैयब उर्दगान पाकिस्तान के दौरे पर हैं, क्या खुशाइन बातें हो रही हैं, कौन से माहिदों पर दस्तखत हो रहे हैं, क्या तिजारत के सम्राट हम आगे आने वाले दिनों में देख रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरफराज डोगर साहब आ गए हैं और एक्टिंग का चार्ज भी ले लिया है, कल उनका हलफ भी हो जाएगा, आसिफ जरदारी साहब ले लेंगे। और आज उन्होंने एक मुकदमे का फैसला भी कर दिया, तो मुकदमा क्या है उस हवाले से भी आपको कुछ बताएंगे। इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि बाहर से पैसे ना भेजें, पाकिस्तान को बैंक करप्ट कर दें और ये सब कुछ। और क्योंकि पाकिस्तान में रेमिटेंस की सूरत में एक बड़ी रकम ख़जाने में आती है, तो उसका असर उल्टा हो गया और जनाब ख़जाने में ज़्यादा पैसे आने लगे, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने ज़्यादा पैसे भेजने शुरू कर दिए। इस पर भी बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ, और आखिर में आपको बताएंगे कि शेर अफजल मरवत को क्यों निकाला गया तहरीक इंसाफ से। सबसे पहले बात कर लेते हैं ख़त के हवाले से और आर्मी चीफ़ ने जो जवाब दिया। बात यह है कि इमरान खान ने तंग किया होता यार, जो भी है हर रोज़ एक खत, दूसरा खत, तीसरा खत, खत कोई नहीं होता था, टिकर से भेज देते थे और कहते थे ये खत है, और उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। एक आदमी अपने ऑन में बोलता रहे तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। लेकिन फिर आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई और फ़ौज के सिपह सालार ने चंद बातें की जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। उससे आपको इमरान खान के मुस्तकबिल के बारे में पता चल जाएगा। पहली बात तो ये है, उन्होंने कहा कि मुझे कोई ख़त मौसूल ही नहीं हुआ, ये ऐसे ही लगाए हुए हैं, ये ट्विटर पे ख़त चल रहे हैं, वैसे कोई हकीकत में है ही नहीं। उन्होंने कहा मुझे कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ, अगर मुझे कोई ख़त मौसूल हुआ तो मैं सीधा वज़ीर आज़म को दे दूँगा। बिल्कुल सही बात है, ये सियासी मसला है, सियासी तनाज़ात का हल वज़ीर आज़म के पास होगा। आर्मी चीफ़ से इमरान खान जो तवक्को लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो छोड़ दें। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ख़त है ना, ये सब चालें हैं, ये सब फरेब हैं, तो इसके अंदर हम नहीं आ रहे। हम अपना काम करने में लगे हुए हैं, हमारा काम है मईशत की बहाली, और उसमें हुकूमत और मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये ख़त का जवाब मिला, मेरे ख्याल में ऐसा जवाब मिला है कि अब इमरान खान साहब काफ़ी अरसे तक कोई ख़त नहीं लिखेंगे। तुर्की के सदर जनाब तैयब उर्दवान पाकिस्तान आए हुए हैं, हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। एक ज़माना था जब पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल डिग्नेटरीज़ आते ही नहीं थे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोई संजीदा वज़ीर मुमलिकत या सदर मुमलिकत या वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं आता था। एक अजीब किस्म का कल्चर इमरान खान ने क्रिएट किया था और बैरून मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बुरी तरह मजरूह हुए थे, और उसका सेहरा इमरान खान साहब को जाता था। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए तो उसके बाद ज़रा सा मामला बेहतर होने शुरू हो गए। तुर्की के सदर पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान में एक शाहरा भी उनके नाम की जा रही है, उनका दिल खोल के इस्तकबाल किया जा रहा है, उनका एहतराम किया जा रहा है। जो तजारती माहदे हो रहे हैं उनकी तादाद 24 के करीब माहदे हैं, और उनके सम्राट तकरीबन $5 अरब तक होंगे अगर ये माहदे जो हैं मटेरियलाइज हो गए। तुर्की के सदर ने आज तकरीर की और तकरीर ऐसी की कि पाकिस्तानियों का दिल मोह लिया। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ये हमारे भी हीरो हैं, और तुर्की में अल्लामा इकबाल के हवाले से एक स्ट्रीट बनी हुई है। और फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के जंग में हम हमेशा आपके साथ हैं। मुझे यूँ लग रहा था कोई बहुत ही मुहिब वतन पाकिस्तानी सरबराह मुमलिकत गुफ्तगू कर रहा है। उन्होंने कश्मीरियों के बारे में जिस क़ुव्वत के साथ, जिस खुलूस के साथ कहा कि जो है हम कश्मीरियों की जिद्दोजहद के साथ हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे दोस्त दुनिया में पाकिस्तान के कम ही हैं। फिर उसके अलावा जो गुफ्तगू उन्होंने की वो ज़ाहिर है तजारती माहिदों के हवाले से की कि दोनों ममालिक के दरमियान रब्त ज़ब्त बढ़ सकता है माशी तौर पे, जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आपको शायद पता नहीं है, अगर आप सब में से कुछ लोगों को तुर्की जाने का इत्तफाक हुआ
ترکی میں پاکستانیوں کی بے انتہا عزت ہے. وہاں پر جا کر اگر آپ کسی دکان پر اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے تو وہ آپ کی خدمت کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور وہاں پر پاکستانیوں پر محبتیں نچھاور کی جاتی ہیں، جو کہ دنیا میں پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح رویہ نہیں رکھا جاتا. کیوں؟ اس کی وجہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. لیکن ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، سیاسی بھی اور عسکری تعلقات بھی ہمارے جو ہے بہت اچھے ہیں. ترکی پہ کوئی مشکل وقت آئے تو ہم کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے سارے طیارے آپ کی خدمت کے لیے ہیں، اور اس بات کو ترکی کے عوام بڑی عزت سے دیکھتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. شہباز شریف کے پرسنل تعلقات بھی ہیں اور وہ ان معاملات میں بہت اچھے ہیں. جو ترکی میں ابھی ایک زلزلہ آیا کچھ عرصہ پہلے، بڑا خونچکاں واقعہ تھا، بڑا شدید زلزلہ تھا، بے تحاشا شہروں میں تباہی ہوئی. وہاں پر سب سے پہلے پہنچنے والے امداد کے لیے سربراہان مملکت میں شہباز شریف صاحب تھے، اور وہاں پر انہوں نے جو خطاب کیا وہ ہماری ترکیہ سے محبت کا دو طرفہ ثبوت ہے. یہ محبت ون سائیڈڈ نہیں ہے، یہ محبت دو طرفہ ہے. دعا یہی ہے کہ ہمارے تعلقات تجارتی سطح پر بھی آگے بڑھیں، اور تجارتی سطح پر ایک دوسرے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کا فائدہ ہو. اور یہی گروتھ کا طریقہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے قرض، لونز، فنڈنگ یہ نہیں زیادہ چلتا. تجارت زیادہ پاورفل ٹول ہے اپنی اکانومیز کو بہتر کرنے کے لیے. تو یہ ترک صدر کے وزٹ کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جناب چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب آ گئے ہیں. ان کا ایکٹنگ کا چارج تو نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، کل ان کا وہ باقاعدہ چارج بھی لے لیں گے اور حلف بھی اٹھا لیں گے. صدر مملکت جناب آصف علی زرداری ان سے حلف لیں گے، اور انہوں نے آ کے پہلے ایک مقدمے کا فیصلہ بھی کر دیا. پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے ہیں عاقب اللہ، انہوں نے ایک درخواست جمع کرائی تھی کہ مجھے عمران خان سے ملنا ہے. تو انہوں نے اس مقدمے کا فیصلہ فٹافٹ کر دیا کہ بھئی یہ تو کوئی مقدمہ نہیں ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ 20 دن کے اندر ان کی ملاقات کرائیں یا اس درخواست کو نمٹائیں، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن سرفراز ڈوگر کے حوالے سے کچھ کنٹروورسی بھی ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہ کنٹروورسی یہ تھی کہ ان کے آنے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز خط پہ خط لکھتے رہے. پہلے وہ معترض تھے کہ باہر سے ججز یہاں پر نہیں آئیں گے. پہلا ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہم اسلام آباد والے ہم سب سے بہتر انصاف کرتے ہیں. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھی سٹیٹمنٹ دی تھی. انہوں نے کہا وفاق جو ہے نا وہ کسی ایک علاقے کا نہیں ہے، وفاق اسلام آباد تو چھوٹا سا ہے، وفاق سارے پاکستان کا ہے، اور اس گلدستے میں سارے پاکستان کے رنگ ہوں گے تو یہ خوبصورت لگے گا. تو وہ بہت اچھی بات لگی. پھر وہ لوگ آ گئے. پھر سرفراز ڈوگر صاحب کے حوالے سے انہوں نے ججز معترض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہیں چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہی کوئی سینئر آدمی منتخب کر دیا جائے چیف جسٹس کے لیے. باہر سے کوئی آدمی آئے گا تو اس کی سینیورٹی زیرو سے شروع ہوگی. گورنمنٹ سروٹ میں اس طرح نہیں ہوتا، آپ زیرو سے نہیں شروع کر سکتے، ورنہ تو کوئی آئے ہی نہ. وہ کہہ دیے ہمیں ادھر ہی پڑھا رہنے دیں. تو اس وجہ سے مجھے توقع یہ رکھنی چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ جب یہ ججز خط لکھتے ہیں، جب ججز ایک دوسرے کے خلاف بہتان لگاتے ہیں یا کورٹ میں فل کورٹ بیٹھا ہوا ہے ایک دوسرے پہ ٹچکرے کر رہے ہیں، تو لوگ بڑے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. وہ لوگ جن کی توقع اس سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، عدالتوں سے انصاف کی ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے تو اپنا ہی تماشا بنایا ہوا ہے. تو توقع ہے کہ وہ جو خط بازی تھی وہ اب ختم ہو جائے گی اور یہ سنجیدگی سے اپنے کام کی طرف توجہ دیں گے. جسٹس محسن اختر کیانی نے بڑی رقیق سی سٹیٹمنٹ دی تھی. انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، چونکہ وہ نہیں بنے تو انہوں نے کہا سارا ملک کی تباہ ہو گیا، ادارے بیٹھ گئے، پارلیمان تباہ ہو گئی، سب کچھ. دیکھیے مجھے وہ لوگ اچھے نہیں لگتے کہ ان کی کوئی ایک چیز اگر ذاتی ہو سکتا ہے ناانصافی بھی ہو، لیکن آپ ملک کے خلاف سارے سسٹم کو الٹ پلٹ کے نہیں رکھ سکتے، ہر ایک پہ بہتان نہیں لگا سکتے. تو اس پہ ایاز صادق نے اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے نوٹس بھی لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمان قائم ہے اور اپنے پورے وقار کے ساتھ قائم ہے. اچھا اب ترسیلات زر کی بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ترسیلات زر جو ہیں وہ باہر سے نہیں بھیجیں، سول نافرمانی کا اعلان کر دیا. تو وہ ترسیلات زر یا فورن ریمیٹنس بڑھ گئی ہیں. تو
مثلاً عمران خان نے تو کہا تھا کم کریں، اور ہم سمجھتے تھے کہ بیرون ملک پاکستانی تو عمران خان کے نام کی مالا جپتے ہیں، تو یہ بڑھ کیسے گئے؟ تو پھر آپ نے تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سارے بیرون ملک پاکستانی عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، کچھ لوگ ساتھ ہیں لیکن وہ ووکل لوگ ہیں، وہ شور زیادہ مچاتے ہیں، باقی لوگ چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا پتہ نہیں چلتا۔ دوسری بات یہ ہے، رمضان آنے والا ہے، باہر سے لوگ آ کے زیادہ پیسے اس لیے بھیج رہے ہیں باہر سے، ظاہر ہے اپنی فیملیز کو رمضان کے حوالے سے بھیجیں گے، عید بھی آ رہی ہے، عید کے حوالے سے بھی زیادہ بھیجیں گے۔ حکومت نے ہنڈی کے جو کاروبار پر کریک ڈاؤن کیا ہے، اس سے بھی اب انہیں لگتا ہے لوگوں کو کہ پیسے ہنڈی کے ذریعے بھیجیں۔ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ترسیلات زر بڑھ گئی ہیں، اور یہ آپ کو میں ابھی بتا رہا ہوں کچھ عرصے کے بعد کم ہوں گی، کیونکہ رمضان عید گزر چکی ہوگی۔ تو اس میں عمران خان کا پولیٹیکل نریٹو تو بہرحال فیل ہو گیا۔ شیر افضل مروت کو نکال دیا گیا، کسی کو نہیں پتا کیوں نکالا ہے، تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کیوں نکالا گیا ہے۔ شیر افضل مروت ایک ٹاورنگ پرسنالٹی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، ان کی جو جھڑپ ہوئی عفنان اللہ کے ساتھ، اس کے علاوہ وہ کافی مناسب آدمی ہیں، انہوں نے CSS کیا ہوا ہے، وہ جج رہے ہوئے ہیں، اور کچھ حکومت کے پروجیکٹس کے سربراہ بھی رہے ہوئے ہیں، ان کو بولنا آتا ہے، خوش شکل بھی ہیں۔ تو یہ عمران خان کو خوفزدہ ان چیزوں نے کیا، اور عمران خان نے انہیں نکال دیا۔ عمران جو چھوٹے قد کا آدمی ہوتا ہے نا، وہ بونوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تاکہ وہ ایک ٹاورنگ پرسنالٹی لگے۔ عمران خان، علی امین گنڈا پور، عثمان بزدار وغیرہ کو دیکھ کر جو ہے کو ارد گرد بٹھا کر بڑے قد کا ہونا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ بڑے قد کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو پتہ چلے گا عمران خان بھی سیاسی طور پر ایک بونے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔